سر ارشد حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے جو بعد میں ایموشنل پین کی وجہ بنتی ہے، اسے کس طرح کم کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہر اس شخص کا ہے جو جذباتی طور پہ میچور نہیں ہوا. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس طرح کا ایکٹ، میں اسے ریپیٹ اس لیے کر دیتا ہوں کہ سننے والا اسے سمجھ جائے کہ آپ ہر ایک سے اٹیچ ہوتے ہیں اور آپ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں اور بعد میں آپ ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، جذباتی طور پہ آپ کو دھچکے لگتے ہیں. یہ علامت ہے کہ آپ جذباتی طور پہ میچور نہیں ہیں، یعنی آپ کی جذباتی ذہانت کی ٹریننگ نہیں ہے. اچھا ایک بات تو بتا دوں اس میں کہ یہ عمل خود ریپیٹ ہونے سے بھی میچورٹی آتی ہے، یعنی بار بار ایکسپیکٹیشنز کا بننا، ایموشنل اٹیچمنٹ، اور یہ سوچنا کہ کیا یہ ضروری تھا. یہ بڑا ضروری ہے کہ کہیں آپ سوچیں یار یہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. جب بھی آپ خود کو پرکھنے اور سمجھنے لگ پڑتے ہیں یا کسی خاص سچویشن میں اپنا معائنہ کرنے لگ پڑتے ہیں یا کسی خاص سچویشن کے گزرنے کے بعد اپنا ایگزامن کرتے ہیں، یار یہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، یہ دراصل یہ سوال اور اس کا جواب جو کہ غور و خوض سے ہی جواب ملتا ہے، یہ آپ کو میچور کرتا ہے. یہ آپ کی زندگی میں ایک سمیٹری لے کر آتا ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہاں ایکسپیکٹیشنز لگانی اور کہاں ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا ہر رشتہ اور ہر تعلق جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اگر ہر جگہ ایموشنز ڈال دیں گے آپ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. ایموشنز کا مطلب ہے، ایموشنز آپ کا اپنا آپ ہے یا آپ کی زندگی کا سب سے خالص حصہ ہے. آپ ہر جگہ اپنے ایموشنز نہیں ڈال سکتے. میں مثال دیتا ہوں، آپ ایک سواری میں بیٹھے، آپ لاہور سے بیٹھے، آپ نے اسلام آباد جانا تھا. آپ جس سواری پہ بیٹھے آپ نے اس کی ٹکٹ خریدی، ایک سیٹ پہ بیٹھ کے، سیٹ کا نمبر 12 تھا، اس طرف کھڑکی تھی، اس طرف ایک سواری تھی. آپ جب اترے آپ نے رونا شروع کر دیا کہ اب میں اس بس کو مس کروں گا، اس کھڑکی کو مس کروں گا، کیا شاندار پردہ تھا. ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اپنے ایموشنز اس بس، اس سیٹ اور اس پردے کے ساتھ نہیں جوڑے. یعنی اٹیچمنٹ کا یہ لیول اس سیٹ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے ٹکٹ خریدی تھی. لیکن یہی عمل اگر آپ کی اپنی گاڑی کے ساتھ اور پسندیدہ گاڑی ہو اور آپ کو بیچنی پڑ جائے، ہر وہ شخص جس نے اپنی پسندیدہ کار کو، سواری کو بیچا اور ضرورت کے لیے بیچا، میں کیونکہ اس عمل سے گزرا ہوں کبھی، کہ آپ کو کسی بڑی سخت ضرورت کے لیے اپنی وہیکل کو، اپنی سواری کو بیچنا پڑ جائے تو آپ کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں اٹیچمنٹس زیادہ نہیں بنانی چاہیے، یا ایک معیاری زندگی وہ ہے جس میں جہاں اٹیچمنٹ ہونی چاہیے وہاں اٹیچمنٹ ہو. مثلا رشتوں میں ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے، بزرگوں کے ساتھ اپنے ہونی چاہیے، بیوی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، قریبی دوستوں کے ساتھ بھی جذباتی آپ کا لگاؤ ہوتا ہے. لیکن آپ کا ہر جگہ اگر جذباتی لگاؤ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو وہاں انویسٹ کرتے ہیں جہاں سے رسپانس کچھ نہیں آنا. یعنی آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ اپنے پرس میں ایک نوٹ چھپا کے رکھتے ہیں، وہ ریزرو ہوتا ہے، ریزرو کی شکل میں چلتا ہے. کبھی پرس کے پیسے ختم ہو جائے تو یہ استعمال ہو جائیں گے. اور یہ مطلب بڑے میچور لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ گھر کے لاکر میں یا کہیں پر کچھ ایسے پیسے، اور وہ سب سے قیمتی پیسے ہوتے ہیں کیونکہ اگر سب کچھ ختم ہو جائے تو وہ استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ اپنے سب سے قیمتی چیز، ریزرو، سب سے اہم ایموشنز، آپ اگر اس کو نکال کے آپ ڈالتے رہتے ہیں تو پھر آپ بڑا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات کو تقسیم کرنا چاہیے. ہمارے تعلقات کی کئی قسمیں ہیں، جلدی سے اس کو بھی میں کلوز کی طرف لے کر جاؤں گا. آپ کے تعلقات کی سب سے اہم اور قابل قدر قسم ہے آپ کے وہ رشتے جو اللہ نے بنائے. اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا. بہن بھائی، والد والدہ، آپ کے بچے، یہ سب کے سب قابل قدر رشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملے. اچھا مزے کی بات بتا دوں، وہ تمام رشتے جو آپ کو آپ کے رب نے دیے، ان رشتوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو قبول کرنے کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے کہ آپ اپنے رشتوں کی تکلیفوں کو قبول کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے دی ہیں، اور آپ قطع تعلق ہی نہیں کرتے. اچھا پھر دوسری قسم کے رشتے آ گئے. یہ وہ رشتے ہیں جو آپ نے خود بنائے.
آپ نے اپنے دوست کا انتخاب خود کیا، شعوری یا لاشعوری طور پہ آپ نے انتخاب کر لیا. آپ نے اپنے قریبی سرکل ایک بنایا، آپ نے انتخاب خود کیا. آپ اپنے کہہ لیجئے کہ پارٹنرز کسی بھی شکل کے، وہ بزنس کے پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے، انتخاب اس کا خود کرتے ہیں. بعض اوقات ٹریول پارٹنر آپ بناتے ہیں کہ یار میں نے سفر کرنا ہے، میرا ساتھ ہوگا. یہ سب کے سب آپ کی ذمہ داری پہ حد درجہ کا نبھا کیجیے. اصل میں نبھا کرنا بھی ایک مزاج ہے. کچھ لوگ قبر تک نبھا کر سکتے، کچھ لوگ گاہے بگاہے اپنے ارد گرد کے لوگ بدلتے رہتے. یہ ایک علیحدہ سے موضوع. اچھا، یہ ایک دوسری قسم ہو گئی. آپ کے سب سے زیادہ ایموشنز آپ کے ان رشتوں میں جاتے ہیں یا ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے جو اللہ نے بنائے. پھر یہ انتخاب والے رشتوں میں بھی ایموشنز ہوتے ہیں. پھر آپ کے وہ رشتے ہیں، تعلق ہیں جو ضرورت کے ہیں. مثلا دکاندار رشتہ دار نہیں ہے لیکن اہم بڑا ہے. آپ اس کی دکان پہ جا کے پیسے لیتے ہیں اور سودا سلب لے کر آ جاتے ہیں. آپ کا کوئی وہی اگین سفر میں کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک سواری ہے، ساتھ ہے. آپ کے کولیگز ہیں، آپ کا دفتر ہے، دفتر کے لوگ ہیں، اس میں ایک دو کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے، دوست ہیں آپ کے، باقی سب موجود ہیں تو دفتر کا نظام چل رہا ہے. تو ہر جگہ ایموشنز آپ نہیں ڈال سکتے، ہر جگہ ایموشنز نہیں رکھ سکتے. ہمدردی ہو سکتی ہے، ایمپتھی بڑی ضروری چیز ہے، احساس بڑا ضروری چیز ہے، لیکن اس حد تک جذباتی لگاؤ کہ ایکسپیکٹیشنز بن جائیں، پھر وہ ایکسپیکٹیشنز ٹوٹیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے.